بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ICS پارٹ 1 کی بک سے لیکچر نمبر 35۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سرور اینڈ کلائنٹ کمپیوٹرز۔ ٹاپک دوسرے چیپٹر میں سے ہے۔ یہ دوسرے چیپٹر کا ٹاپک ہے ہمارا ڈیفائن سرور اینڈ کلائنٹ کمپیوٹرز۔ تو جب ہم نیٹ ورکنگ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نیٹ ورکنگ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں سرور اور کلائنٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی بھی نیٹ ورکنگ میں دو قسم کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ کمپیوٹر جو تمام کمپیوٹرز کو لنک کر رہا ہوتا ہے اور کنیکٹ کرا کر رکھتا ہے اور اس کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، ایسا کمپیوٹر ہمارا سرور کمپیوٹر ہوتا ہے۔ اور جو باقی تمام کمپیوٹرز ہیں جو ایک دوسرے سے شیئرنگ کرتے ہیں اور سرور پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایسے کمپیوٹرز جو ہیں وہ ہمارے کلائنٹ کمپیوٹر ہوتے ہیں۔ کسی بھی نیٹ ورکنگ میں دو قسم کے کمپیوٹر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو تمام کمپیوٹرز کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، وہ سرور کہلاتا ہے، اور وہ کمپیوٹر جو سروسز لیتے ہیں وہ ہمارے کلائنٹ کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سرور کا دوسرا نام کیا ہے، کلائنٹ کا دوسرا نام کیا ہے۔ سوال ہے ہمارے پاس، واٹ آر دا فنکشنز آف سرور اینڈ کلائنٹ کمپیوٹرز ان دا نیٹورک؟ نیٹ ورک میں سرور اور کلائنٹ کمپیوٹرز کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سرور کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں۔ سرور کمپیوٹر از دا موسٹ پاورفل کمپیوٹر ان دا نیٹورک۔ نیٹ ورک میں جو سب سے زیادہ پاورفل کمپیوٹر ہے وہ ہمارا سرور کمپیوٹر ہے، اور اٹ از دا سینٹرل کمپیوٹر ان دا نیٹورک۔ یہ نیٹ ورک میں سینٹرل کمپیوٹر ہوتا ہے۔ وجہ کیونکہ تمام ڈیٹا، تمام انفارمیشن اسی کمپیوٹر کے اندر سٹور ہوتی ہیں اور یہیں سے شیئر کی جائیں گی، اس لیے یہ سینٹرل کمپیوٹر کہلاتا ہے۔ آل کمپیوٹرز ادر دین سرور کے علاوہ باقی جو جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں، ریکویسٹ فار دا سروسز، اس سروسز کے لیے ریکویسٹ کریں گے، وہ ڈیٹا کے لیے ریکویسٹ کریں گے، وہ انفارمیشن کے لیے ریکویسٹ کریں گے، وہ ریسورسز کے لیے ریکویسٹ کریں گے تاکہ ہمیں مل جائیں، تاکہ ہم اس کو ایکسیس کر سکیں۔ سرور کو ریکویسٹ کریں گے، سرور جو ہے وہ پھر ان کو وہ ریکویسٹ پرووائڈ کرے گا۔ سرور جو ہے وہ ایک مین کمپیوٹر ہے، تمام کمپیوٹر اسی کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں۔ سرور پرووائڈس دا سروسز ٹو دا ادر کمپیوٹر۔ سرور جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹرز کو نیٹ ورک میں موجود سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ بھی ریکویسٹ کے مطابق، جو ریکویسٹ کی جائے گی اسی کے مطابق سروس پرووائڈ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی کمپیوٹر کو کوئی بھی سروس پرووائڈ کر دے، جو ریکویسٹ کرے گا اسی کو پرووائڈ کی جائے گی۔ سرور کمپیوٹر از آلسو کالڈ ہوسٹ کمپیوٹر۔ اگر آپ کے پیپر میں سوال آ جائے ڈیفائن ہوسٹ کمپیوٹر، تو سرور اور ہوسٹ ایک ہی نام ہے، ان میں آپ نے یہی باتیں لکھنی ہیں جو آپ سرور میں لکھیں گے اور وہی باتیں آپ ہوسٹ میں بھی لکھیں گے۔ دیر میں بی ون اور مور سرورز ان دا نیٹورک، اور یہ بھی خیال رہے کہ جو سرور کمپیوٹر ہے وہ ہم ایک یا دو سرور بھی بنا سکتے ہیں ایک ہی نیٹ ورک میں۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا، توجہ سے۔ سرور کین پرفارم دا فالوئنگ فنکشنز ان دا نیٹورک، اور سرور جو ہے وہ نیٹ ورک میں کچھ فنکشنز پرووائڈ کرتا ہے، تو اس پر ہم تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سرور کمپیوٹر جو ہے وہ تمام ہارڈ ویئر، تمام سافٹ ویئر اور تمام ڈیٹا کی ایکسس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کسی بھی کلائنٹ کو ہارڈ ویئر چاہیے، سافٹ ویئر چاہیے، ڈیٹا چاہیے، تو اس کی ایکسس جو ہے وہ سرور کے تھرو ہی پاسبل ہوگی۔ سرور نہیں ہوگا تو آپ ان چیزوں کو ایکسس نہیں کر سکتے۔ سرور جو ہے وہ سینٹرلائز اسٹوریج ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، سافٹ ویئر کی، ڈیٹا کی، انفارمیشن کی، یعنی کہ سرور میں ڈیٹا سٹور ہے اور باقی تمام اسی سے ہی ایکسس کر رہے ہیں۔ تمام ڈیٹا کی پروسیسنگ سرور کے ذریعے سے پرفارم ہوگی، اور اگر کوئی سافٹ ویئر آپ کا سرور میں انسٹال ہے تو وہ سرور شیئر کرے گا باقی تمام کلائنٹس کو، یعنی کہ ایک ہی کاپی سافٹ ویئر کی تمام کلائنٹس کو شیئر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح
ہمارا جو پانچواں کام ہے سرور جو کرتا ہے وہ ہے مینیجنگ نیٹ ورک ٹریفک. مطلب یہ کہ اگر ہمارے نیٹ ورک میں کافی زیادہ کمانڈس، کافی زیادہ ریکویسٹ آ چکی ہیں، کافی زیادہ کلائنٹس موجود ہیں، تو ان سب کو کنٹرول کرنا، ان کو تاکہ جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ لاک ڈاؤن نہ ہو جائے. مطلب یہ کہ ٹریفک جیم نہ ہو جائے، اور جس کو ہم کہتے ہیں ڈینائل آف سروسز، ان سے بچاتا ہے سرور جو ہے. سرور جو ہے وہ ٹریفک کو مینیج کرے گا تاکہ کسی بھی قسم کا بریک ڈاؤن نہ آ جائے. اسی طرح ایک اور کمپیوٹر نیٹ ورک میں موجود ہوتا ہے، وہ ہے کلائنٹ کمپیوٹر. کلائنٹ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جو کہ سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اور سرور کے ساتھ کیوں کنیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹو ایکسیس ڈفرینٹ ریسورسز، تاکہ ڈفرینٹ ریسورسز ایکسیس کی جا سکیں. یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے جو ریکویسٹ کرے گا سروسز کی سرور کو، اور یہ لیس پاورفل ہوتے ہیں سرور کمپیوٹر سے، اور اسی وجہ سے ان کو ہم ٹرمینل کمپیوٹر بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کو نوڈ بھی کہتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایسے کلائنٹ کمپیوٹر جن کے اندر نہ تو کوئی پروسیسنگ پاور موجود ہو اور نہ ہی ہارڈ ڈسک موجود ہو، لیکن وہ کنیکٹ ہوں سرور کے ساتھ اور تمام چیزیں کلیکٹ اپنی جو ہے نا وہ ایکسیس کریں، ہارڈ ویئر بھی، ہارڈ ڈسک بھی، اور اپنا پروسیسنگ پاور بھی شیئر کریں، ایسے کلائنٹ کمپیوٹر کو ڈمب ٹرمینل کہتے ہیں. یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ کلائنٹ کمپیوٹرز میں جیسے ٹرمینل کمپیوٹر نوڈ ہیں، اس طرح بعض اوقات ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ڈمب ٹرمینل. کون سے؟ ڈمب ٹرمینل. یہ ایک ایسے ٹرمینل ہوتے ہیں جن کے اندر ایسے کمپیوٹر ہوتے ہیں جن کے اندر نہ تو کوئی پروسیسنگ پاور ہوگی، نہ ہی جو ہے نا وہ کوئی ہارڈ ڈسک ہوگی، اور یہ تمام اپنا ڈیٹا، اپنا ہارڈ ڈسک، اپنا سب کچھ شیئر کریں گے سرور کے ذریعے سے. ایسے ٹرمینل جو ہے نا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ڈمب ٹرمینل. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کلائنٹ کے متعلق، یوزرز یوزنگ ڈفرینٹ ٹرمینل کمپیوٹرز. اب کیونکہ کلائنٹ بہت سارے ہوں گے اور اس پر ہر یوزر جو ہے نا اس کو استعمال کر رہا ہوگا، تو وہ ٹرمینل کمپیوٹر کے ذریعے سے اپنی انفارمیشن ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل کو بھیج سکتے ہیں انٹرنلی، کیونکہ وہ ہر یوزر ٹرمینل کہلائے گا اور ٹرمینل ایک دوسرے کو اپنا ڈیٹا بھیج سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا کلائنٹ اور سرور کمپیوٹرز. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیٹ ورک ماڈلز کو ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.